السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج جو ہے میں امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بچے جو ہیں وہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، آج میں جو ہے جس اس پہ عنوان پہ جو ہے آپ کے ویڈیو بنا رہی ہوں وہ 7 کلاس کی اردو میں سبق ہے ایثار۔ اس پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ایثار کے معنی سب لوگ جانتے ہیں، قربانی کو کہتے ہیں۔ ایثار کرنا یعنی قربانی دے کے اپنی کسی بھی اس کی جو ہے قربانی دے دینا، چاہے وہ آپ کی جان ہے، چاہے وہ آپ کی دولت ہے، چاہے وہ آپ کے کسی کے لیے کسی بھی معاملے کا کوئی بھی جو ہے وہ ہے، چاہے آپ پیسے سے کسی کی ہیلپ کر رہے ہو تو اس چیز کو ایثار کہتے ہیں۔ یا اپنی کسی جیسے آپ کچھ اس طرح سے بھی ایثار کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ جو ہے سڑک پہ کوئی چل رہا ہے، کوئی نابینا ہے اور اس کو پرابلم ہو رہی ہے دیکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا، آپ اس کو اگر ہاتھ پکڑ کے جو ہے کوئی تھوڑا سا دور تک سیف اس پہ چلا دو گے تو یہ بھی ایثار کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ایثار کے بارے میں کہ ایثار کیا چیز ہے، ایثار کا جذبہ کس طرح سے اپنے اثرات رکھتا ہے اور کس طرح سے اس جذبے کی بدولت جو ہے بہت بڑے بڑے فساد ہونے سے رک جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہم آغاز کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت عرب کے تپتے ہوئے ریگستان پر ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا۔ اب دیکھیں، ریگستان کی بات ہوئی ہے۔ ریگستان کا سب کو پتہ ہے ریگستان کیسا ہوتا ہے، جہاں ریت ہی ریت پائی جاتی ہے۔ اور دوپہر کے وقت کی بھی وضاحت ہو رہی ہے، تو دوپہر کا وقت اور ریگستان میں عموماً کیا ہوتا ہے، شدید تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دور دور تک درخت نہیں ہوتے۔ ریگستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں درخت جو ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، سبزہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو گرمی بھی ہے، اوپر سے ریگستان بھی ہے۔ تو اونٹ پر سوار نوجوان جو ہے وہ تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا اور وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نخلستان مل جائے۔ نخلستان کیا ہوتا ہے؟ ریگستان کے درمیان ایسی جگہ جہاں پر درختوں کا جھنڈ ہوتے ہیں، درخت بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں درختوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ نخلستان۔ اور عموماً وہاں کون سے درخت ہوتے ہیں؟ کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ تو وہ اس تلاش میں تھا کہ کوئی نخلستان مل جائے تو وہ گرمی کی سخت دوپہر میں آرام کر سکے۔ کہیں دور اسے کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، یعنی دور سے اسے درخت نظر آ گئے، درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ گیا، یعنی ایک سے زیادہ درخت تھے۔ اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا، درختوں کے سائے میں آیا اور اونٹ کو بٹھا کر اس پر سے اترا اور اس کا گھٹنا باندھ دیا۔ اونٹ کو کہاں سے باندھا؟ گھٹنے سے باندھ دیا۔ چشمے سے ہاتھ منہ دھویا اور پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے بہت اچھا اس کو لگا۔ لیٹتے ہی اس کی فوراً آنکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اونٹ نے بھی کہا کہ میں بھی اٹھتا ہوں، تھوڑا پانی پی لیتا ہوں یا درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں۔ بہرحال وہ اٹھا، جس کی وجہ سے اس کے گھٹنے سے جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے نوجوان کو آوازیں دیں، مگر نوجوان چونکہ بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا، سخت تھکا ہوا تھا، تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس پہ بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ کو دے مارا۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں کہ وہ پتھر کیسا تھا، اس کے سر پہ لگا اور پھر کیا ہوا کہ ضرب اتنی شدید تھی، یعنی یہ چوٹ اتنی شدید تھی کہ کیا ہوا کہ وہ اونٹ جو ہے وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ ڈھیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مر گیا۔ پچھلے پہر نوجوان بیدار ہوا، اٹھا اور ادھر ادھر اونٹ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی باغ میں اسے اپنا اونٹ مردہ حالت میں ملا۔ کیسا ملا؟ مرا ہوا ملا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، انتہائی غصہ آ گیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ غصے کی شدید کیفیت میں یہ محاورہ کہا جاتا ہے آنکھوں میں خون اترنا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نے کڑک کر پوچھا کہ میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے؟ یعنی جیسے ہی بوڑھا اس کی طرف آیا، نوجوان نے غصے میں ایک دم کڑک کر کہا، کڑک کا مطلب ہوتا ہے زوردار آواز میں کہا، میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے؟ بوڑھے کے منہ سے ابھی یہ آواز نکلے ہی تھے کہ اتفاقیہ طور پہ یہ مجھ سے ہوا ہے، تو نوجوان نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا، جھپٹ کر تیزی سے فوراً اس کا گلا پکڑ لیا۔ فوراً ہی بوڑھے کا بے جان لاشا زمین پر پڑا تھا، یعنی اتنی زور سے اس کا گلا دبایا اپنے غصے کی کیفیت میں کہ وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ بوڑھا
کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی اور بے جان لاشا جو ہے اس کا یعنی بے جان حالت میں اس کا جسم زمین پر پڑا تھا۔ نوجوان ابھی حیرت سے دیکھ ہی بوڑھے کی لاش کو رہا تھا کہ پیچھے سے 2 نوجوانوں نے آ کر اس مسافر کو پکڑ لیا۔ یعنی ابھی نوجوان اپنی ہی حرکت پہ حیرت زدہ تھا کہ یہ ایک دم مجھ سے کیا ہوا کہ 2 آئے نوجوان اور انہوں نے اس کو مسافر کو پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا۔ یعنی اس وقت کون خلیفہ تھے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے عدل میں جو ہے وہ تھے، بہت سخت انصاف تھا ان کا۔ سب تمام ہی جو گزرے ہیں سب بہت انصاف والے تھے، لیکن ان کے مزاج میں تھوڑی سی کیا تھی؟ سختی تھی۔ اچھا، کیا ہوا کہ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروقی میں لائے۔ دربار فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق کا جو دربار تھا، اور عرض کیا کہ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بے وجہ ہلاک کر دیا۔ نوجوان نے معذرت کرتے ہوئے اقبال جرم کیا، اور پھر اقبال جرم کیا یعنی اپنے جرم کو جو ہے وہ مان گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ یعنی فوراً ہی کیا ہوا کہ جب جیسے اس نے کہا ہاں یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، تو کہا کہ اب اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، یعنی جان سے جانا۔ جب امیر المومنین نے اس نوجوان سے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی تو اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو۔ قرض لے کے نہ مرو یعنی تم میرے کسی بھی کے بھی سر پہ اگر قرض ہو تو پہلے وہ اس قرض کی ادائیگی کرے گا اور بعد میں جو ہے اس کو اس کی سزا دی جائے۔ تو اس لیے مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنا قرض ادا کراؤں، پھر اپنی سزا بھگتوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے، کوئی تمہاری ضمانت دے سکے کہ ہاں یہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جو ہے واپس آ جائے گا، تو میں تمہیں جو ہے کوئی مجھے اس میں عذر نہ ہوگا رہا کرنے میں۔ نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو کوئی بھی، یعنی وہ خود اجنبی تھا اس جگہ پر، تو لیکن سب اس کے لیے اجنبی لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک صحابی جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے مجمع پر ایک سناٹا طاری کر دیا۔ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں صحابی، اور جو ہے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا یہ کون صحابی تھے، تو سارے لوگ حیران ہو گئے، سناٹا طاری ہو گیا حیرانی کی کیفیت میں کہ یہ جو ہے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اگر یہ نوجوان واپس نہ آیا یعنی اس نے وعدہ خلافی کی تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے، یعنی کہنے کو یہ بھی مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس طرح سے یہ ہمارا دینی بھائی ہے، تو آپ یہ اپنے آپ کو بالکل تنہا نہ سمجھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس کے بنا پر یہ میرا بھائی ہے، اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر یہ واپس نہیں آیا تو میں ظاہر ہے کہ جو اس کی سزا ہے وہ مجھے ملے گی، تو میں اس بات پہ جو ہے رضامند ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا، یعنی جس وقت مدینہ میں تھا بھی، لیکن اس کا جو گھر تھا وہ بہت دور جگہ میں تھا۔ طویل سفر طے کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا کہ مجھ سے اس طرح سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور اب اس کی سزا مجھے یہ ملی ہے۔ تو گھر میں کیا ہوا، کوہرام مچ گیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو کیا صلاح دی، صلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، مشورہ دیا کہ تمہیں اب یہاں کون پکڑنے آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ۔ لیکن پھر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور ایفائے عہد یعنی وعدے کی پابندی ہر مسلمان پہ فرض ہے، یعنی فرض کے درجے میں، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ اور یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور پھر آج اس نوجوان کی جو مدت اس کو دی گئی تھی، مہلت دی گئی تھی، اس کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے میں قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خود بھی بہت پریشان تھے، کیونکہ نوجوان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، آخری دن تھا، جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے رستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا، اور ٹائم جو تھا وہ آہستہ آہستہ جلدی جلدی گزر رہا تھا۔ ابھی وقت ختم ہوتا جا رہا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرأت سے جو ہے میدان میں کھڑے تھے، اور کون تھے یہ؟ حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور قریب تھا
کہ جو ہے جلاد جو ہے ان کی گردن کو مارنے کا حکم دیا جائے، اور کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، یعنی جلاد کو اشارہ کیا جاتا اور وہ کیا کرتا، تلوار سے ان کی گردن اڑا دیتا، لیکن اچانک جو ہے جو مجمع جمع تھا یہ سب دیکھنے کے لیے، تو اس میں ایک شور بلند ہوا کہ رکو رکو، ٹھہرو، کوئی آ رہا ہے۔ کیونکہ کیسے پتہ چلا کوئی آ رہا ہے؟ کیونکہ دور سے گرد و غبار جو تھا وہ اڑ رہا تھا، شاید کوئی آ رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں نوجوان جو ہے اونٹنی پر سوار آتا نظر آیا، لوگ پکار اٹھے کہ دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نوجوان اس مجمع میں تھا، اور اس نے اونٹنی سے کیا کیا، اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا۔ کیا تھا؟ زین وہ گدی ہوتی ہے جس پر سوار بیٹھتے ہیں، اور اس کا کوئی پارٹ ٹوٹ گیا تھا جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا، کیونکہ اس طرح سے اونٹ پہ بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اونٹ کے اوپر ایک سیٹ سی بنا کر رکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو زین کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان جو تھی وہ بچ گئی، یہ نوجوان کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی دیر ہوئی، اور لیکن یہ ہے کہ ابھی جلاد نے جو ہے وہ نہیں ہوا، اب میں آ گیا ہوں اور اب میں اپنی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور وعدے کی پابندی، وعدے کی پابندی نے سارے مجمع پر ایک سناٹا طاری کر دیا، خاموشی طاری ہو گئی، لوگ جو ہیں دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے کہ کتنا اچھا نوجوان ہے، اپنے وعدے کو پورا کیا اور اتنی دور سے واپس آ گیا، چاہتا تو کہیں بھی غائب ہو سکتا تھا۔ تو اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق کے روبرو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائے۔ سچا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اس لیے اس کو سچا کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو آ گئے، خوشی ہوئی ان کو ان کی بوڑھے کے بیٹوں کی بات سن کے، اور خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے، اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا، اور ان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی، جنہوں نے، ان کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور انہوں نے، دیکھیں بچوں، کتنا اچھا کام کیا، انہوں نے بالکل اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اس نوجوان پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کی ضمانت دی، یعنی اس کے لیے احسار کیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس احسار کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ نوجوان نے بھی اس کو یاد رکھا اور وہ اپنا وعدہ پورا کر کے اپنے وقت پہ واپس آیا، اور پھر اس کے لیے کس نے احسار کیا؟ اس کے لیے اس بوڑھے کے 2 جوان بیٹوں نے احسار کیا کہ انہوں نے اس کو بخوشی اپنے باپ کا خون معاف کر دیا، اور پھر کیا ہوا، اس کی بھی جان بچ گئی اور لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی کہ جب ایسی کبھی حالت ہو جائے یا صورتحال پیش آ جائے تو پھر ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ بھی اسی طرح احسار سے کام لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سے جرائم جو ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بہت سی اخلاقی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور بہت سی اچھی عادتیں جو ہیں وہ پروان چڑھ سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اس کی ایکسرسائز بھی اپلوڈ کر دوں گی آپ کو سولو کروا کے، تو جس سے آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں اس سبق کو اور اس کے مشقی سوالات کو حل کرنے میں بہت ہی مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہے سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر آپ سے رخصت ہوتی ہوں، اللہ حافظ۔